الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک، جماعت اسلامی ہند اور ایس آئی او کے دیگر ذمہ داران اور کرناٹک کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے میرے جواں عزم، با حوصلہ، شاہین صفت نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی، بڑی مسرت کا موقع ہے کہ ایک بڑے وقفے کے بعد مجھے کرناٹک کے ایس آئی او کے اسٹیٹ لیول کے پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، اور جس بڑی تعداد میں ریاست کے مختلف علاقوں سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، ہمارے نوجوان دوست تشریف لائے ہیں، اور جس عزم کا، حوصلے کا اس کانفرنس میں اظہار ہو رہا ہے، جو حوصلے آپ کی پیشانیوں پر، آپ کی آنکھوں میں چمک رہے ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ کرناٹک میں تحریک اسلامی کا، ایس آئی او کا مستقبل بہت روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ سے زیادہ تحریک کا کام لے، اس کانفرنس سے آپ ایک نئی توانائی، نیا حوصلہ، نیا جذبہ لے کر جائیں، اور اس جذبے کو، اس توانائی کو ریاست کے چپے چپے میں پھیلائیں، اور یہ نوجوانوں میں ایک نئی تبدیلی، نئی بیداری کا ذریعہ بنے۔ اس وقت میرے پیش نظر ایک قدرے مشکل اور خشک موضوع دیا گیا ہے، نظریاتی ڈسکورس میں زبان کی اہمیت، the importance of language in ideological discourse۔ آئیڈیالوجیکل ڈسکورس، یہ بھاری اصطلاح محسوس ہوتی ہے۔ عام بات یہ کہ دعوت دین میں زبان کی، لینگویج کی کیا اہمیت ہے۔ تو پروگرام بنانے والوں نے یقیناً اس یقین کے ساتھ یہ عنوان رکھا ہے کہ ہمارے نوجوان دوست اپنے اپنے کالجوں میں، کیمپسز میں اللہ کے دین کی دعوت کے کام میں مصروف ہیں آپ سب لوگ اس کام میں مصروف؟ جی، دین کی دعوت کا کام اپنے اپنے کالجوں میں کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہیں۔ تو اس کام میں لینگویج کی کیا اہمیت ہے، اور کن باتوں کا اپنی لینگویج میں ہمیں لحاظ رکھنا ہے، اس ذیل میں کچھ موٹی موٹی باتیں میں بہت ہی سمپل طریقے سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی ہی قوم کی زبان میں، اپنی ہی قوم کی لینگویج میں پیغام دیا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح کھول کر اپنا پیغام سمجھا دے۔ تو یہاں لسان قومی کی بات آئی ہے، قوم کی زبان۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ ایسی آیتیں، ایسے اشارے موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین میں زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے ایک بڑے نبی، برگزیدہ نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی معاونت طلب کی، اسسٹنس طلب کیا، کہا کہ واقعی ہارون هو افصح منی لسانا، کہ اے اللہ ہارون میرے بھائی کے ذریعے میری مدد فرما، اسے میرا معاون مقرر کر۔ کیوں؟ هو افصح منی لسانا، کہ وہ زیادہ بہتر زبان بول سکتا ہے، اس کی لینگویج زیادہ اچھی ہے، زیادہ امپریسو ہے۔ تو اگر وہ میرا اسسٹنٹ بنے گا تو میری دعوت زیادہ اچھی لینگویج کے ذریعے، امپریسو طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش ہوگی۔ اب لینگویج کا کیا مطلب ہے؟ لینگویج کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو ٹنگ، جو زبان قوم بولتی ہے، اس زبان میں اسلام کی دعوت پیش کی جائے۔ کہ اگر کسی نبی کی قوم عبرانی، ہیبریو زبان بولتی تھی تو نبی نے بھی ہیبریو لینگویج میں اپنی دعوت پیش کی۔ کسی قوم کی زبان اگر عربی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی زبان، تو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو دنیا کی مختلف قوموں میں جو زبانیں تھیں،
ان قوموں میں نازل ہونے والے نبیوں نے یقیناً انہی زبانوں میں اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مدعوین کی زبان سیکھیں۔ اگر یہاں کرناٹک کی زبان کنڑا ہے تو دعوت دین کے کام کا تقاضا ہے کہ ہمارے نوجوان دوست کنڑا زبان سیکھیں، اچھی مہارت پیدا کریں، فصیح کنڑا بولیں۔ آج تذکیر میں نام محمد کنی صاحب کا تھا، وہ شاید کسی وجہ سے تشریف نہیں لائے، آپ نے ان کی تقریریں سنی ہوں گی۔ اس سے پہلے ابراہیم سعید صاحب مرحوم، ان کی تقریریں سنی ہوں گی۔ اچھی زبان، فصیح زبان، امپریسو زبان، جس سے مدعو قوم اپنے آپ کو دائی کے ساتھ کنیکٹ کر سکے، یہ دعوت کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان دوستوں کو بھی اس کا بیڑا اٹھانا چاہیے، یہ پہلا مطلب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں یہ بات بھی ہے کہ دعوت کی زبان ایسی ہونی چاہیے، جیسا ابھی عبدالحمید صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دعوت کی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں مدعو کے اندر ضد پیدا نہ ہو، ہٹ دھرمی پیدا نہ ہو، اس کے قومی جذبات، حمیت، غیرت بھڑکے نہیں۔ کہ اگر آپ ڈیبیٹ کی لینگویج اختیار کریں، ہارنے جیتنے والی لینگویج اختیار کریں، چیلنج کرنے لگیں کہ تمہاری ہر چیز غلط ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں، میں پروو کر سکتا ہوں، تو یہ ڈیبیٹ کی ہارنے جیتنے والی لینگویج، اس میں مدعو کے اندر جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی بات سے وہ کنوینس بھی ہو جائے تب بھی وہ نہیں مانتا، اس لیے کہ مانے گا تو گویا اس کی ہار ہوگی، اس کی شکست ہوگی۔ کوئی انسان اپنی شکست قبول نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، کہا ہے کہ اگر مجادلہ ہو تو اچھا مجادلہ ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ مجادلہ یعنی ڈیبیٹ، اچھا ڈیبیٹ کیا جائے، ایسا ڈیبیٹ جو غصے کو بھڑکائے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کہ ایسا ڈیبیٹ کرو لیکن اچھا ڈیبیٹ کرو، ایسا ڈیبیٹ مت کرو جو اچھا نہ ہو۔ اور اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے، ہٹ دھرم ہے، آپ کی بات سننے کی اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں پائی جاتی، اسے چھوڑ دو۔ قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے اسے ڈیبیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہٹ دھرم ہے، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے ڈیبیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی زبان کی ایک بڑی اہم خصوصیت ہے جسے مفسرین اکرام تصریف آیات کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید ایک ہی بات کو الگ الگ طریقے سے اسٹائل بدل کر، لینگویج بدل کر، فریزز بدل کر پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سننے والے الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں۔ آپ کیمپسز میں کام کر رہے ہیں، کسی کو اکنامکس سے دلچسپی ہے، کسی کو اسپریچولیٹی سے دلچسپی ہے، کسی کو فلسفی سے دلچسپی ہے، کسی کے انٹرسٹ کا موضوع یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں، لیکن کسی کا انٹرسٹ زیادہ اس دنیا میں ہے کہ اس دنیا کے مسائل کیسے حل ہوں گے، یہ دنیا کیسے بہتر سے بہتر بنے گی۔ تو آپ کو اسلام کی دعوت الگ الگ طریقے سے، ہر اسٹائل سے، ہر لینگویج میں اپنے مدعوین کے سامنے کیمپسز میں پیش کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، قرآن مجید نے کہا کہ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے اسٹائل بدل کر پیش کرتے ہیں۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ تو 100 رنگ سے اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، یہ بھی دعوت کی لینگویج کی ایک بڑی اہم خصوصیت ہے۔ زبان دعوت کی لینگویج کی ایک خصوصیت یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی قرآن مجید سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کی لینگویج سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بات عقل کو بھی اپیل کرے، انٹیلیکٹ کو بھی اپیل کرے اور جذبات کو بھی اپیل کرے۔ آپ کی بات میں آرگیومنٹ بھی ہو، دلیل بھی ہو، کنونسنگ بات ہو آپ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دل کے تاروں کو بھی چھیڑے، وہ دل کے تاروں کو بھی چھیڑے، جذبات کو بھی ابھارے۔ اس لیے کہ انسانی شخصیت یہ عقل اور جذبات دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان جذبات کے ذریعے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دلائل بھی ہیں، آرگیومنٹس بھی ہیں، کنوینس بھی کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات بھی ابھارے گئے ہیں، قیامت کے مناظر دکھائے گئے ہیں، دوزخ جنت کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ آپ کے جذبات کو ابھارنے کی ایموشنل اپیل، سینٹیمنٹل اپیل میسج میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا انداز بھی، دائی کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام نے آپ کے خطبوں کی جو تفصیل بیان کی ہے، کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، سرخ ہو جاتی تھی، وعلا صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، اور جذبات شدت کو پہنچ جاتے تھے، حتیٰ کانہ منذر جیش، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سامنے لشکر کھڑا ہے، فوج کھڑی ہے اور آپ اس کو للکار رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دعوت کی لینگویج کی خصوصیت یہ بھی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید جب لسان قومی کی بات کرتا ہے تو ہماری زبان، ہمارے زمانے کا اسلوب، ہمارے زمانے کا اسٹائل، ہمارے زمانے کی ٹرمینالوجیز، ہماری زمانے کی لینگویج، ان سب سے بھی ہم آہنگ ہو۔ قرآن مجید نے جو اصطلاحات استعمال کی، جو ٹرمینالوجیز استعمال کی، آپ دیکھیے کہ وہ ساری کی ساری ٹرمینالوجیز وہ تھیں جو اس زمانے کی عرب سوسائٹی میں رائج تھی۔ نئی ٹرمینالوجیز قرآن مجید نے بالکل نئے الفاظ اختیار نہیں کیے، بلکہ جو الفاظ، جو ورڈز، جو ٹرمینالوجیز عرب معاشرے میں رائج تھے، قرآن مجید نے انہی کو استعمال کیا۔ بلکہ تفسیر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بہت سے مفسرین قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے جاہلی شاعری، عرب کلام کا سہارا لیتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی عرب شعراء اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ مولانا مودودی کی ایک بہت ہی بنیادی کتاب ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات۔ آپ میں سے بعض دوستوں نے یقیناً وہ کتاب پڑھی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا مودودی نے 4 بنیادی اصطلاحات قرآن کی، اس کو سمجھانے کے لیے عرب لٹریچر کا سہارا بھی لیا ہے۔ کہا ہے کہ عرب میں لوگ اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے تھے، مطلب یہ کہ قرآن مجید نے بھی اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو ہمارے زمانے کی ٹرمینالوجیز، ہمارے زمانے کا اسلوب، ہمارے زمانے کی لینگویج، ہمارے زمانے کا اسٹائل، اس کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے زمانے کا اسٹائل کیا ہے کہ آج کا انسان سائنٹیفک بات سننا چاہتا ہے، ایسی بات سننا چاہتا ہے جس کو سائنٹیفک دلائل کے ذریعے، آرگیومنٹس کے ذریعے ثابت کیا جائے۔ تو آپ کی بات بھی سائنٹیفک ہونی چاہیے، دلائل کے ذریعے آپ اپنی بات پیش کریں۔ آج کا انسان آرگنائز بات سننا چاہتا ہے، منظم بات سننا چاہتا ہے۔ مولانا مودودی نے، اسلامی تحریک کے دیگر لوگوں نے، دیگر متکلمین نے اس نئے اسلوب کے مطابق اسلام کے پیغام کو آرگنائز طریقے سے پیش کیا ہے۔ ہمیں ان کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، آرگنائز انداز سے اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک طرف یہ پہلو ہے کہ ہمیں زمانے کا اسٹائل، زمانے کا اسلوب، زمانے کی لینگویج، زمانے کی ٹرمینالوجیز، اس سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے، اس سے اپنی دعوت کو آراستہ کرتے ہوئے اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کو رکھنے کا ایک مقصد، ایک آبجیکٹو وہ بھی ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے آج کے زمانے میں لینگویج ایک بڑا چیلنج بھی بن چکی ہے۔ لینگویج ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ بہت سے فلسفرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ریالٹی کچھ نہیں ہے، دنیا میں کوئی ریالٹی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ لینگویج ہے، لینگویج کے ذریعے لوگ ریالٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ اس بات کو پوری طریقے سے ماننا شاید مشکل ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے ہم کہ لینگویج کے ذریعے غلط باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں کچھ ایگزامپلز دوں گا آگے، اس سے میری بات اور واضح ہوگی۔ اس میں سب سے بڑا رول ٹرمینالوجیز کا رول ہے۔ میرے سناپسس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ٹرمینالوجیز پہ بھی میں کچھ بات عرض کروں۔ ٹرمینالوجیز، ٹرمز، کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی آئیڈیالوجی کو، کسی نظریے کو آپ کو سپریس کرنا ہے، اس کا ڈیمونیفیکیشن کرنا ہے، اس کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو اس کی ٹرمینالوجیز کو بدنام کر دیجئے، اس کی ٹرمینالوجیز کو، اس کی اصطلاحات کو بدنام کر دیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں اسلام کے خلاف یہ کھیل بڑے پیمانے پہ کھیلا جا رہا ہے۔ مثلا جہاد کا ٹرم، جہاد اسلام کا بڑا اہم رکن ہے۔
قرآن مجید میں نماز روزے کے ساتھ ساتھ جس چیز کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے، جس چیز پر بہت زور دیا گیا ہے، جسے اہل ایمان کی اہم ترین صفت بتایا گیا ہے، جسے نفاق اور ایمان کے درمیان ڈفرینشیٹر قرار دیا گیا ہے، وہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد، اللہ کی راہ میں اسٹرگل۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے کی ساری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جہاد کو ایک انتہائی بدنام لفظ بنا دیا گیا ہے۔ مجاہد، جہادی، یہ ایک طرح کی گالی بنا دی گئی ہے، ایک طرح کی گالی بنا دی گئی ہے۔ اب ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلاق ایک انتہائی ناپسندیدہ لفظ، ایک انتہائی مکروہ چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر طلاق کا لفظ لوگ سنیں گے تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اس طرح اسلامک ٹرمینالوجیز کو ڈیمونیفائی کرنا، اس کو بدنام کرنا، اس کے تعلق سے انتہائی غلط امیجز اس کے ساتھ وابستہ کر دینا، لوگوں کا سب کانشیس کچھ اس طرح بنا دینا کہ اسلامک ٹرمینالوجیز کا نام آتے ہی وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں، یہ بہت بڑا گیم ہے جو ساری دنیا میں کھیلا جا رہا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ داعی کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم متاثر ہو کر کیا کرتے ہیں؟ یا تو یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ ٹرم استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں، جہاد کا ٹرم ہم استعمال نہیں کریں گے، ہم جد و جہد بولیں گے، ہم اسٹرگل بولیں گے، ہم اللہ کی راہ میں محنت بولیں گے، جہاد کا لفظ استعمال کرنے سے گھبرائیں گے، تو گویا ہم اس کے منصوبے کو تقویت پہنچائیں گے۔ قرآن مجید میں تو جہاد موجود ہے، آپ قرآن سے تو اسے نکال نہیں سکتے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس لفظ کو بولیں اور اس کی صحیح تشریح کریں، لوگوں کے ذہنوں میں جو اس کا غلط امیج، غلط تصور ہے، اس تصور کو ختم کریں، صحیح تصور لے کر آئیں، جہاد کا لفظ کثرت سے استعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد کا صحیح اسلامی کنسپٹ کیا ہے، اور جہاد قرآن مجید کن معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ طلاق کا لفظ بولنے سے نہ گھبرائیں، طلاق کا لفظ بولیں اور اس کی تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں کہ طلاق کا مطلب کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے اپورچونٹی بھی ہے کہ ہم صحیح اسلامک ٹرمینالوجیز کو لوگوں کے سامنے لائیں اور اس کے ذریعے اسلام کا صحیح پیغام، صحیح میسج لانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ٹرمینالوجیز کے اس گیم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض ٹرمینالوجیز کی اہمیت بڑھا دی جاتی ہے، انہیں گلوریفائی کیا جاتا ہے۔ ایک طرف بعض ٹرمینالوجیز کا ڈیمونیفیکیشن، اس کو بدنام کرنا، اس کے تعلق سے غلط امیجز وابستہ کرنا، دوسری طرف بعض ٹرمینالوجیز کا گلوریفیکیشن، اس کو ایک خوبی بنا دینا، بہت بڑی خوبی بنا دینا۔ مثلا ہمارے ملک میں سرو دھرم سمبھاؤ کا نظریہ کہ سارے مذاہب ایک ہیں، سب ایک خدا کی طرف لے جانے والے ہیں، سارے سچے ہیں، اس کا اتنا گلوریفیکیشن ہے، اتنا گلوریفیکیشن ہے کہ اگر آپ اس کو غلط سمجھیں گے تو گویا آپ ناپسندیدہ آدمی قرار پائیں گے۔ کہ ملک میں جس طرح جمہوریت ایک اچھی ویلیو ہے، جس طرح ہیومن رائٹس ایک اچھی ویلیو ہے، جس طرح دوسروں کا رسپیکٹ، دوسروں کا احترام ایک اچھی ویلیو ہے، جس طرح گالی نہیں دینا اچھی ویلیو ہے، اسی طرح یہ صورتحال بنا دی جا رہی ہے کہ سرو دھرم سمبھاؤ، سارے مذاہب کو بیک وقت صحیح سمجھنا، یہ بھی ایک اچھی ویلیو ہے۔ اس میں ہر انسان کو یقین کرنا چاہیے، اور جو یقین نہیں کرے گا وہ مجرم ہے، وہ غلط ہے، وہ شدت پسند ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ لسٹ بنائیں گے تو ایسی کئی ٹرمینالوجیز کی آپ لسٹ بنا سکتے ہیں جس کو گلوریفائی کر کے، جس کا ہائپ کریٹ کر کے آپ کی دعوت، آپ کے پیغام کو سپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض ٹرمینالوجیز کے میننگ بدل دیے جاتے ہیں، میننگ بدل دیے جاتے ہیں، نئے میننگز اس کے ساتھ وابستہ کیے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ بڑا گیم ہمارے ملک میں بھی اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا وطن سے محبت، پیٹریوٹزم، ملک سے محبت ایک اچھی خوبی ہے، ایک اچھی ویلیو ہے، ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے ملک سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے محبت کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ اسلام بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن وطن سے محبت کے معنی یہ بنا دیے گئے ہیں کہ وطن سے محبت میں وطن کی پوجا بھی شامل ہے۔ اگر آپ وطن سے محبت کرتے ہیں تو وطن کی پوجا بھی آپ کو کرنی چاہیے۔ تو لفظ صحیح ہے، لفظ درست ہے، لیکن اس لفظ کے معنی بدل دیے گئے ہیں۔
اس میں غلط معنی ایڈ کر دیے گئے ہیں، لوگوں کا پرسپشن اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ اس لفظ کے ساتھ غلط معنی بھی خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسی اور بھی کئی ٹرمینالوجیز کی آپ لسٹ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض نئی اصطلاحات، نئی ٹرمینالوجیز اور ان کے ذریعے کچھ نئے کنسپٹس، نئے ویلیوز، نئے تصورات کا چلن، یہ بھی ٹرمینالوجیز کے، لینگویج کے اس گیم کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ابھی گزشتہ دنوں اس کا بڑا ہائپ کریٹ ہوا، سیکشول مائنورٹیز یا سیکشول اورینٹیشن، بالکل نیا لفظ ہے۔ سیکشول مائنورٹی ایک نیا لفظ ہے، لیکن اس لفظ کے ساتھ ایک پورا کنسپٹ ہے، ایک پورا تصور ہے، ایک پورا فلسفہ، ایک پوری فلسفی ہے، جو ظاہر ہے کہ اسلامی فلسفی نہیں ہے۔ اسلام اس پر تنقید کرتا ہے، لیکن ہائپ اس طرح کریٹ کر دیا جاتا ہے، ایک لینگویج کو، ایک ورڈ کو، ایک اصطلاح کو کوائن کر کے، اسے عام کر کے، کہ اس کے ساتھ ساتھ خود بخود کنسپٹس بھی، تصورات بھی پاپولرائز ہونا، پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، میں نے پہلے مرحلے میں یہ بات کہی آپ کے سامنے کہ ہمیں زمانے کے اسلوب، زمانے کی اصطلاحات، زمانے کی ٹرمینالوجیز، ان سب کا اپنی دعوت میں استعمال کرنا ہے، لیکن دوسری طرف یہ جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اگر ہم بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کریں گے تو اپنی دعوت کو مسخ کر دیں گے، اپنی دعوت کو ڈسٹورٹ کر دیں گے۔ تو ہمیں یہ جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے نئے اسلوب کو، نئی ٹرمینالوجیز کو، نئے ورڈز کو اپنی دعوت میں استعمال کرنا ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ نئی ٹرمینالوجیز، نئی اصطلاحات، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ تو مولانا نے جو جواب دیا، اس جواب میں ہمارے لیے بہت معتدل راستہ موجود ہے۔ مولانا فرمایا کہ موجودہ زمانے کے لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے جدید اصطلاحات، ماڈرن ٹرمینالوجیز کا استعمال ضروری ہے، لیکن ان کے استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض ٹرمینالوجیز سے پرہیز اولا ہے، یعنی ضروری ہے، بلکہ اجتناب واجب ہے، یعنی اس سے رکنا واجب ہے۔ مثلا اشتراکیت، کمیونزم، ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ایک پورا لادینی ان اسلامک فلسفی وابستہ ہے۔ بعض کا استعمال اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان کے اسلامی مفہوم اور دوسرے مفہوم کا پوری طرح فرق واضح کر دیا جائے، مثلا جمہوریت۔ اسی طرح آج کے زمانے میں آپ لے سکتے ہیں کہ پلورلزم کا اسلامی تصور کیا ہے، یہ واضح کرتے ہوئے آپ اس لفظ کا استعمال کیجئے۔ تو اس طرح ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ میں تین نکات میں سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جہاں تک ممکن ہو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے ہم اسلامک ٹرمینالوجیز کا سہارا لیں، استعمال کریں اور اس کی تشریح کریں۔ جہاد کیا ہے بتائیں، طلاق کیا ہے بتائیں، اس کی وضاحت کریں۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو ماڈرن ٹرمینالوجیز استعمال کریں تو اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کے ساتھ کریں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ تیسرا اصول ہے کہ جدید اسلامی مصنفین کی، رائٹرز کی کتابیں پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ ان ٹرمینالوجیز کا کیسے استعمال کر رہے ہیں، اسلامی نقطہ نظر کی کیسی وضاحت کر رہے ہیں۔ پلورلزم کی اصطلاح اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی کسی تقریر میں یا اس پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر فریدی مرحوم کی کتاب ہے لیونگ ایز اے مسلم ان اے پلورل سوسائٹی، اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ اس طرح ہر اصطلاح پر ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے، ان کتابوں کو پڑھیں گے تو معتدل اسلامی موقف، اسلامک لینگویج، ان ٹرمینالوجیز کے حوالے سے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور اس کا استعمال کرتے ہوئے اگر آپ اپنا پیغام پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعوت کے ڈسٹارٹ ہونے، مسخ ہونے یا غلط طریقے سے پیش ہونے کا امکان نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی دعوت کی صحیح حکمت عملی سے ہم سب کو روشناس فرمائیں، آشنا فرمائیں اور اس کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔